أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اور تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی بات پر کان دھرنے والے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 47 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں منافقین کا حال بیان ہو رہا تھا کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ٹوٹے عذر اور بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لیے تھے اور رخصت مانگ لیے تھے۔ اس پر ان کے تعلق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ بھی دیتے تو وہ جانے والے تو تھے نہیں، کیونکہ ان کو جان کی اتنی پرواہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ان کے دل میں ہے نہیں، اور اگر جاتے بھی اس آیت میں بتایا گیا اگر وہ نکل جاتے تمہارے ساتھ تو بھی تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خرابی ہی کا باعث بن جاتے۔ مطلب یہ کہ وہ منافقین اگر تمہارے پاس شامل ہو جاتے جہاد میں کسی وجہ سے، تو وہ آ کر غلط مشورے دے کر تم کو خراب اور تباہ کرنے کے سلسلے میں کوششیں کرتے، سازشیں کرتے تمہارے خلاف، اور ایسی ایسی خبریں اور افواہیں پھیلاتے جس کی وجہ سے انتشار پھیل جاتا، اور تم میں سے جو سادہ لوگ تھے مسلمان، جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، ان منافقوں کے فتنے کا شکار ہو جاتے۔ یہ ساری خرابیاں ان کے آنے کی وجہ سے ہوتی، تو یہ بہتر ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو جان سے جی چراتے ہیں، جان پیش کرنا ان کا کام نہیں ہے اللہ کی راہ میں۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ تو فتنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہے جاسوس قسم کے ہیں، وہ خبریں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کرتے ہیں، اور اپنے جو منافقین ہیں ان کو یہاں کی خبریں مسلمانوں کی پہنچاتے ہیں، اور دیگر جو مخالفین ہیں ان کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بہت خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ ایسا ہونا ان کو ناگوار تھا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فتنے فساد کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد اور نصرت ہوئی، اور غزوہ بدر میں اور پھر غزوہ احد میں بھی، فتح مکہ کے موقع پر، یہ سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے سے فتح اور نصرت حاصل ہوئی، تو وہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی رہی۔ غزوہ احد میں بھی وہ لوگوں نے شرارت کر کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا عین جنگ کے موقع پر۔ یہ سارے فتنے وہ لوگ برپا کرتے رہے ہیں شروع سے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور یہ چاہتے تھے کہ تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو جائے، الٹ کر دے تمہارے کاموں کو۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہوا، جبکہ ایسا ہونا ان کو بڑا ہی تکلیف دہ تھا، وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، اور وہ ناگواری ہو رہی تھی ان کو یہ تمام مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے،
اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو یہ فتنے میں گر چکے اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں ایک خاص شخص کے تعلق سے بیان ہوا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے اجازت یہ کہہ کر مانگ رہا تھا کہ میں جوان آدمی ہوں، میں اگر اس جنگ میں شریک ہوا تو روم کی جو حسین و جمیل عورتیں ہیں ان کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر پاؤں گا اور میں فتنے میں گر جاؤں گا، لہٰذا مجھے اجازت دے دیے کہ میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جواب میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو فتنے میں گر چکا ہے، آگے کہاں گرنے والا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا اور پھر جہاد کو ترک کیا، ترک جہاد کا گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، یہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب آگے کون سے فتنے کی بات کرتا ہے؟ یہ فتنے کی بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اس کا جو ہے نام بتایا جاتا ہے جد بن قیس، جد بن قیس اس کا نام تھا، اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئی ہے۔ وہ جو اسباب جو انہوں نے اختیار کیے ہیں، جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے، وہ راستہ سیدھے جہنم کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی احتیاط سے کام لیا، اور وہ اسی طرح پلٹتے ہیں، اس طرح پلٹتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یعنی یہ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسا عجیب حال ہے۔ ان کے دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل رہتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کے بدخواہ تھے، یعنی وہ مسلمانوں کو اپنے کو شامل بھی کرتے اور ان پر جو مصیبت آتی تو اس پر خوش بھی ہوتے اور کہتے کہ یہ لوگ تو مرنے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور یہ کہہ کر خوشی خوشی وہاں سے نکل جاتے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہو ہمیں وہی کچھ پیش آئے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ کہ اس سے پچھلی آیت میں جو ہے جو منافقین جو بات کر رہے تھے مسلمانوں کے تعلق سے کہ جب ان کو کچھ اچھائی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، فتح ملتی ہے تو وہ منافقین کو ناراضگی ہوتی، تکلیف پہنچتی، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو ان کو اچھا دکھتا اور وہ خوش ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں فرما دیا گیا کہ کہہ دو ان تمام لوگوں سے جو مادہ پرستی اور اس کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہ اسباب جو ظاہر میں دکھ رہے ہیں یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہی جو ہے ہمارا کارساز اور رفیق ہے اور مولا ہے، اور وہ ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہے وہ لکھ دیا ہے ہمارے لیے، ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کو، مومنین کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یہ منافقین اور کفار یہ بات کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو اسباب کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ مِنكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ کہو تم ہمارے لیے جس بات کا انتظار کرتے ہو اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے لیے جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے کوئی عذاب بھیج دے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائے۔ اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ وہ منافقین مسلمانوں کے تعلق سے اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جو جنگ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، وہ غزوہ تبوک میں ان کا مقابلہ کوئی معمولی
فوج سے، معمولی لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، عیسائیوں سے۔ تو وہاں جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا وہ فتح مند ہوتے ہیں یا لاشوں کا ڈھیر بن جاتا ہے ان کا؟ اس کے جواب میں کہہ دیا گیا کہ تم لوگ ہمارے بارے میں دو چیزوں کے منتظر ہو۔ مسلمانوں سے جو ہے کہلوایا جا رہا ہے ان کو کہ کہہ دو ان کو کہ تم ہمارے لیے یہ سوچ رہے ہو کہ دو چیزیں، دو جو ہے ہمارے لیے خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو دو جو چیزیں ہیں، یا تو ہم زندہ بچیں گے یا مر جائیں گے اللہ کی راہ میں۔ زندہ بچیں گے تو غازی ہو کر آئیں گے، مال غنیمت کے ساتھ آئیں گے، اور مریں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے اور درجات پائیں گے۔ ہم بھی تمہارے لیے دو برائیوں کے انتظار میں ہیں، یہ کہہ دو ان سے۔ ایک یہ کہ تم جو ہے یا تو اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے جاؤ گے، یا نہیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب کی کوئی شکل پیدا فرما دے گا۔ اور یہ شکل جو ہے بمشکل 2 سال گزرے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا مسلمانوں کے ہاتھوں اور منافقوں پر برسا کہ نام نہاد مسلمان ہی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض قبائل نے تو موقع پا کر اسلام کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی اور بڑی خوبی کے ساتھ ان فتنوں کا سدبات کیا۔ یہ جو ہے عذاب ان کے اوپر آیا تو ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تم دو باتوں کا جو انتظار کر رہے ہو، وہ دونوں باتیں ان کے حق میں بہتر ہے۔ زندہ رہیں گے بھی تو اچھی ہوگا، اور اگر مر بھی جائیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہی۔ تمہارے لیے دونوں خرابیاں ہیں، تمہارے لیے جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، یا نہیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔